السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جان باز کہانی کا چوتھا حصہ لے کے۔ کیا اس آبادی میں ہمیں کوئی امداد ملے گی؟ صفدر نے عمران سے کہا۔ ہاں، گویا آبادی اسرائیل حدود میں ہے، مگر یہ خالصتاً عربوں کی آبادی ہے اور وہاں ہمارے پہنچنے کی طرح پہنچ چکی ہے، مگر میں وہاں راہ کو داخل ہونا پڑے گا، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر میں نے ایک بڑے سے ٹیلے کی اوٹ میں کیمپ لگانے کا حکم دیا۔ پھر رات تک وہ اسی ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے رہے۔ جب رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف چھا گیا تو انہوں نے آبادی کا رخ کیا، اور پھر آبادی سے تھوڑی دور عمران نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے آبادی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب عمران آبادی میں داخل ہوا تو وہاں ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ عمران مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا ایک دروازے پر رک گیا۔ جس مکان کا یہ دروازہ تھا، اس مکان کے اوپر ایک بڑا سا مور بنا ہوا تھا، جس کا حلیہ اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے دروازے پر محسوس انداز میں دستک دی اور پھر چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک عرب نوجوان کھڑا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس کی آنکھ حیرت سے پھیلتی ہی چلی گئی۔ موت، کیا پیاسا ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور آپ لوگ پہنچ گئے؟ عرب نے اچانک سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم پہنچ گئے ہیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آئیے، اندر آ جائیے، عرب نوجوان نے تیزی سے کہا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ مگر میرے ساتھی، عمران نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا، عرب نوجوان نے کہا۔ اور پھر عمران کے اندر داخل ہوتے ہی پردہ وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ آپ کے ساتھی بستی سے کتنی دور ہیں؟ عرب نوجوان نے کمرے میں پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ شمال کی سمت آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں لے آتا ہوں، آپ آرام کریں، عرب نوجوان نے کہا۔ کوڈ موت ہوگا، انہیں بتا دینا، عمران نے کہا اور پھر ایک کرسی پر دھم سے گر گیا۔ عرب نوجوان نے سر ہلایا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ایک کر کے عمران کے ساتھی بھی اس کمرے میں آ گئے۔ سب سے آخر میں وہ عرب نوجوان اندر آیا۔ آپ کا سامان بھی پہنچ گیا ہے اور اونٹوں کو میں نے واپس صحرا میں دھکیل دیا ہے۔ میں آپ کے نہانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ویسے مجھے آپ کی جرأت اور بہادری پر حیرت ہے۔ آپ شاید پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس صحرا کو اس انداز میں پار کیا، ورنہ اس کا تصور بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے، عرب نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے نہانے کا بندوبست ہو گیا اور پھر نہانے اور نئے لباس پہننے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں اکٹھے ہوئے تو سب پوری طرح چاقو چوبند تھے۔ پھر عرب نوجوان نے ان کا، جس کا نام زاہد تھا، کھانے کا بندوبست کیا اور پھر وہ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد باقی سب تو وہیں قالین پر ہی لیٹ گئے اور گہری نیند نے انہیں ایک لمحے میں اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ البتہ عمران زاہد سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ پھر زاہد اسے آرام کا مشورہ دے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہیلو، ریڈ 51 اسپیکنگ۔ میز کے پیچھے سے ایک قوی ہیلمٹ جسم کے مالک نوجوان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ریڈ 5 فرام سیکشن 3 مین سیکشن۔ دوسری طرف سے ایک موزمانہ آواز سنائی۔ یس، کیا بات ہے، نمبر 13، ریڈ 51 نے سپاٹ لیتے ہوئے کہا۔ باس، ڈسپیچر کے قریب 5 خالی اونٹ پکڑے گئے ہیں۔ اونٹ کی حالت سے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں صحرا میں ایک طویل سفر کیا گیا ہے۔
मगर सेक्शन 3 में कोई इनकी मलकियत तस्लीम करने में तैयार नहीं। फिर 13 ने कहा, ओ बड़ी अहम रिपोर्ट है, 5 छूट आहर कहाँ से आ गए, फौरी तौर पर तफ्तीश करो, मुझे रिपोर्ट दो। रेड 5-1 ने चौंकते हुए जवाब दिया, जनाब मैंने तफ्तीश की है, सरहदी पट्टी पर एक गांव है हमारे में रिपोर्ट दी है कि वहाँ के एक अरब नौजवान जहद के दरवाज़े पर एक ऐसे आदमी को देखा गया है जिसकी ज़ाहिरी हालत से महसूस हो रहा था कि वो सहरा में तवील सफ़र करके आया है। नंबर 3 मैंने जवाब दिया, फिर क्या जहद के घर की तलाशी ले ली गई? रेड 5-1 ने चौंकते हुए कहा, नहीं जनाब, आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी क्योंकि जहद इस गांव का सरदार है और हकाम के मुताबिक सरदार के मकान की तलाशी बगैर परमिट के नहीं ली जाती। नंबर 13 ने जवाब दिया, वो यूँ ना सुने, वो पाबंदी सिर्फ पुलिस के लिए है, तुम फ़ौरन अपने ग्रुप लेकर इसके मकान पर चढ़ाई कर दो, अगर वो रुकावट डाले तो उसे बेदरक गोली मार दो। नंबर 1 ने गुस्से से चीखते हुए कहा, बेहतर जनाब, मैं अभी इस बारे में रिपोर्ट देता हूँ। नंबर 13 ने जवाब दिया, सुनो, अगर मशकूक लोग तुम्हें वहाँ मिल जाएं तो उन्हें हेड क्वार्टर भेजने की ज़रूरत नहीं, उन्हें वहीं गोली मार देना और फिर इनकी लाशें मेरे पास भिजवाना। नंबर 1 ने हरासत लहते में कहा, बेहतर जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। नंबर 13 ने जवाब देते हुए कहा, और देखो, हाली ऊँट की तादाद चूँकि 5 है, इसलिए हो सकता है कि मशकूक अफराद की तादाद 5, 7 या 10 हो, इसलिए अपना पूरा दस्ता लेकर जाओ। इस बात का ख्याल रखना कि कोई मशकूक आदमी ज़िंदा बच कर निकलने ना पाए। नंबर 1 ने हदायत देते हुए कहा, बेहतर जनाब। नंबर 13 ने जवाब दिया, ऑपरेशन के बाद मुझे पूरी रिपोर्ट दो, मैं इस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। नंबर 1 ने कहा, ठीक है बॉस, मैं ऑपरेशन मुकम्मल होते ही पूरी रिपोर्ट दूंगा। 13 ने जवाब दिया, दीगर सेक्शनों को भी अलर्ट कर दो, हो सकता है कि वो लोग फैल कर हमारी सरहदों में दाखिल हो जाएं। नंबर 1 ने कहा, मैंने पहले ही सबको अलर्ट कर दिया है। नंबर 13 ने जवाब दिया, अगर मशकूक लोग जहद के मकान में ना मिले तो पूरे गांव की तलाशी लेना, हो सकता है वो मुख्तलिफ घरों में छुपे हुए हों, बहरहाल मैं नाकामी की रिपोर्ट हरगिज़ नहीं सुनूंगा। नंबर 1 ने हदायत का सिलसिला मज़ीद तवील करते हुए कहा, नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, हम पाताल में से भी उन मशकूक अफराद को खींच निकालेंगे। नंबर 13 ने बड़े बहरिया लहजे में जवाब देते हुए, ज़ाहिर है हमारे सेक्शन में नाकामी के मैनी मौत ही होता है। नंबर 1 ने कहा, ओके बॉस, आप इजाज़त दें, मैं मशकूक अफराद की तलाश में निकलता हूँ। नंबर 13 ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, इन ऊँटों के मतलब कोई ख़ास बात मालूम हुई? नंबर 1 शायद अभी रिसीवर रखने के मूड में नहीं था। जनाब, फ़िलहाल तो यही मालूम हो सका है कि वो एक तवील सफ़र करके आए हैं, अलबत्ता चौकी में मौजूद ऊँटों का एक माहिर कह रहा था कि ये ऊँट सहरा के पार अरबों के हैं, क्योंकि इन ऊँटों पर ऐसे निशान लगे हुए हैं जो ज़्यादातर उसी तरफ ही पाए जाते हैं। नंबर 13 ने जवाब दिया, ओ ऐसा नामुमकिन है कि कुछ शख्स ऊँट पर इस सहरा को पार नहीं कर सकता। 15-20 रोज़ का तवील सफ़र बगैर पानी की, और फिर इन सहरा में मुसलसल ऐसे खौफनाक तूफ़ान आते रहते हैं कि ऐसा तसव्वुर भी नामुमकिन है कि यकीनन ये ऊँट सरहद पार से किसी और गांव से आए होंगे। नंबर 1 ने सोचते हुए कहा, हो सकता है जनाब, आपका ख्याल दुरुस्त हो। नंबर 13 ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, तुम ऑपरेशन मुकम्मल करो, बाद में इस सिलसिले में भी गौर कर लिया जाएगा। नंबर 1 ने कहा, इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इमरान और इसके साथी जहद के मकान में घोड़े बेच कर सोए हुए थे कि अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और जहद बोला, खला गया हुआ अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़े के ज़ोरदार धमाके से इन सब की नींद उखड़ गई और वो उछल कर बैठ गए। गज़ब हो गया, तुम्हें चेक कर लिया गया है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि 2 जीपें सवार मुसल्लह अफराद गाँव को घेरे में ले रहे हैं। जहद ने बुखला हुए लहजे में कहा, ओ सब लोग उठ जाओ और सामान बांध कर यहाँ से निकल चलो। इमरान ने अपने साथियों से कहा,
اور پھر انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے سامان اٹھا کر اپنی کمر سے باندھا اور وہ عمران کے پیر بھی میں کمر سے باہر آ گئے۔ تم لوگ کیسے باہر جاؤ گے؟ وہاں ہر طرف مسلح افراد پھیلے ہوئے ہیں، زہد نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، صرف اتنا بتا دو کہ وہ جیپیں کس طرف ہیں، عمران نے بڑے سکون آمیزہ لہجے میں کہا، اور زہد اس کے سکون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک جیپ تو میرے مکان کے ساتھ ملحقہ گلی میں ہے اور دوسری گاؤں کے شمالی حصے کی طرف، زہد نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی سورج پوری طرح نہ نکلا تھا، اس لیے ہر طرف دھند لگا ہوا سا پھیلا ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر باہر نکلا گیا اور پھر باری باری سب لوگ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ اگلی چند قدم سیدھی جا کر آگے جنوب کی طرف گلی مڑ رہی تھی۔ وہ سب دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ابھی وہ موڑ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہیں 2-3 آدمیوں کے قدموں کی آواز اپنی طرف آتی سنائی دی۔ ہوشیار، انہیں زندہ پکڑنا ہے، عمران نے قریب موجود ساتھیوں سے سرگوش لہجے میں کہا، اور وہ آنے والے کو چپڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر پہلے آدمی جیسے ہی موڑ مڑا ان کے سامنے آیا، عمران پر اس عقب کی طرح چپٹ پڑا۔ اس کا ایک ہاتھ اس آدمی کے منہ پر جم گیا اور دوسرا ہاتھ عمران نے اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے کے ساتھ پکڑ لیا۔ اسی لمحے دوسرے آدمی موڑ پر نظر آیا اور عمران کی طرف صفدر اس پر چپٹ پڑا۔ اس کے حلق سے بھی آواز نہ نکل سکی، اور پھر تیسرے آدمی کا وہی حشر کیپٹن شکیل کے ہاتھوں ہوا۔ اب قدموں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ انہیں بے ہوش کر کے ان کے کپڑے اتار لو اور جیبوں سے تمام سامان بھی نکال لو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فوراً اپنا ایک ہاتھ کمر سے نکال کر بجلی کی تیزی سے اس آدمی کو پٹی پر چڑھا دیا اور وہ آدمی عمران کے ہاتھوں میں جھل گیا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے اس آدمی کے کپڑے اتارے اور پھر اپنے عبا اتار کر اس انتہائی تیزی سے اس کے کپڑے اپنے لباس کے اوپر پہن لیے۔ جب فارغ ہو کر اس نے سر اٹھایا تو صفدر اور کیپٹن شکیل بھی دونوں افراد کے کپڑے اتار چکے تھے، اور پھر اسے اتفاق ہی کہا جاتا ہے کہ تینوں افراد کے لباس انہیں پورے آ گئے۔ عمران نے اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں تیزی سے گلی کی طرف مڑ گئے۔ جولیا اور جوزف کو عمران نے اپنے آگے کر لیا تھا اور اب ان کے ہاتھوں میں سٹین گن تھیں جو انہوں نے بے ہوش افراد سے چھین لی تھی۔ ان کے چلنے کے انداز یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جولیا اور جوزف کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ عمران کی ہدایت پر جولیا اور جوزف نے اپنے ہاتھ سروں پر رکھے ہوئے تھے۔ گلی کے بالکل سامنے ایک طرف جب جیپ صاف نظر آ رہی تھی اور وہ 2 مسلح آدمی ہاتھوں میں سٹین گن پکڑے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے گلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں گولی مار دو، کیوں زندہ لے کے آ رہے ہو؟ جیپ والے نے انہیں دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سٹین گنیں سیدھی کر لی۔ مگر دوسرے لمحے ہی ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سٹین گنوں نے شعلے اگلے اور دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ سٹین گنوں کے دھماکے کی آواز سنی اس سناٹے میں دور دور تک گونج اٹھی۔ بھاگو، جلدی سے جیپ پر قبضہ کر لو، عمران نے کہا، اور پھر وہ بے تحاشا جیپ کی طرف بھاگے اٹھے۔ جیپ کے قریب پڑے ہوئے دونوں افراد ختم ہو چکے تھے، گولیاں ٹھیک ان کے دلوں پہ لگی تھیں۔ عمران اور کے ساتھی جیسے ہی بھاگتے ہوئے جیپ کے قریب پہنچے، اول بھاگنے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ شاید گاؤں میں پھیلے ہوئے مسلح لوگ فائرنگ کی آواز سن کر ادھر آ رہے تھے۔ عمران اچھل کر جیپ کی ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا اور صفدر اس کی دوسری طرف، اور باقی لوگ پچھلی نشستوں پر سوار ہو گئے۔ دوسرے لمحے عمران نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ چابی میں ہی موجود تھی، اس لیے عمران کے چند لمحے بچ گئے تھے۔ عمران نے جیپ تیزی سے آگے بڑھائی، مگر ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ سامنے سے اسی قسم کی ایک اور جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ گلی نما سڑک انتہائی تنگ تھی اور اس میں 2 بڑی جیپیں کراس نہ کر سکتی تھیں، اس لیے دونوں
जीपें इंतहाई तेज़ रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। फिर इन दोनों के दरमियान भी 100 गज़ का फासला रह गया था कि इमरान के बैठे हुए सफदर ने जेब में हाथ डालकर दस्ती बम निकाला और फिर उसने इंतहाई फुर्ती से बम सामने वाली जीप पर उछाल दिया। उसी लम्हे इमरान ने फुर्ती से ब्रेक लगाई और जीप झटका खाकर रुक गई। बम सामने वाली जीप के ठीक इंजन पर जाकर फटा और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से जीप के पुर्जे फ़ज़ा में बिखरते चले गए और इमरान ने इसी लम्हे बैक गियर लगाया और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इसने जीप को बैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि धमाके से तबाह होने वाली जीप का मलबा कुछ उस बुरी तरह गली में फैला था कि वहाँ से जीप आगे ना निकल सकती थी। मगर अभी वो 20-25 गज़ ही पीछे गए होंगे कि पीछे से इन पर फायर शुरू हो गए। मगर जूलिया और जोसेफ ने स्टीन गन के रुख गली की तरफ किए और फिर उन्होंने ट्रैगर पर उंगली का दबाव मुसलसल डालना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे गली में चीखें उभरें और फिर दूसरी तरफ फायरिंग रुक गई। जब इमरान को हासी तेज़ रफ्तारी से पीछे ले जा रहा था, गोया गली में जीप को इतनी तेज़ रफ्तार से बिल्कुल सीधी में बैक करना बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा था, मगर स्टीयरिंग इमरान जैसे आदमी के हाथ में था, इसलिए ज़ाहिर है कि जीप बिल्कुल नाक की सीध में बैक होती चली जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो इस गली तक पहुंच गए जहां से भागकर वो जीप में आए थे। और फिर इमरान ने पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग काटा और गली में जीप दौड़ना चला दी। चंद ही लम्हों बाद जीप जैद के दरवाजे के सामने साइन की आवाज़ निकालती हुई गुजर चुकी थी। वो गली बिल्कुल सीधी आगे बढ़ी चली जा रही थी और आगे जाकर इसमें से छोटी छोटी तंग गलियां और गलियों को क्रॉस कर रही थी। इन गलियों में से एक गली में जीप पर फायरिंग की गलती थी। वहाँ 4 अफराद मौजूद थे। इनमें से एक ने कोने से जीप पर दस्ती बम फेंका, मगर इमरान ने गली के कोले से निकलते हुए बम को देखकर इतनी फुर्ती से ब्रेक लगाई कि जीप एक ज़ोरदार झटके से रुक गई और जीप में मौजूद नंबर एक दूसरे पर गिर गए। बम जीप से चंद फीट के फासले पर ज़मीन पर गिरा और एक ज़ोरदार धमाके से फट गया। उसी लम्हे इमरान ने यकदम स्टिंगर दबा दिया और जीप से जैसे उड़ती हुई गोली क्रॉस करती हुई बड़ी सड़क पर चढ़ती चली गई। इमरान ने इंतहाई तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया और जीप लटकुआई की तरह घूमती हुई शमाल की तरफ मुड़ी और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। चंद ही लम्हों में वो गाँव को काफ़ी पीछे छोड़ के आ गए थे। खुदा की अपना बड़ा खौफनाक मुहावरा था, मगर उन्हें हमारी इतला कैसे मिली? सफदर ने कहा। GP5 बड़ी बाखबर वसी तंजीम है, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर दूर जाने के बाद उन्हें सड़क पर एक चौकी नज़र आई। सड़क पर लकड़ी की बाड़ ने रास्ता बंद कर दिया था और नीली वर्दियों में मलबूस 2 अफराद सड़क के करीब खड़े जीप की तरफ देख रहे थे। इनके कंधों पर स्टीन गनें लटकी हुई थी। जैसे ही जीप चौकी के करीब पहुंची, इनमें से एक ने हाथ उठाकर जीप को रुकने का इशारा किया और इमरान ने इन दोनों के करीब जाकर एक झटके से जीप रोक दी। क्या हुआ? एक सिपाही ने बड़ी ताकतवर नज़रों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा, मगर करीब से इमरान को देखते ही वो झटके से पीछे हटा। शायद इमरान की अजनबी शक्ल ने उसे पर मजबूर कर दिया था। इसका हाथ तेज़ी से स्टीन गन की तरफ उठा, मगर दूसरे लम्हे इमरान के हाथों में रिवाल्वर नज़र आया और फिर इसने पहले के सिपाही स्टीन गन उतारता इसका साथी सूरत हाल को संभालता इमरान के रिवाल्वर ने शोले उगले और वो दोनों उछल कर पृष्ठ के बल ज़मीन पर जा गिरे और इमरान ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी और ताकतवर जीप लकड़ी की बाड़ को तोड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। जीप पे खामोशी तारी थी। पे दर पे इस कदर हंगामों से वो गुजरे थे कि इनके असाब हाथ से तने हुए थे। खासी दूर आने के बाद एक चौक आया और इमरान ने दाईं तरफ जीप को मोड़ दिया। ये सड़क शमाल की तरफ जा रही थी और फिर थोड़ी देर बाद एक छोटे से शहर में दाखिल हो गए।
اب سورج پوری طرح نکل آیا تھا، شہر میں ہنسی نہر لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران نے جیپ ایک گلی میں جا کر روک دی اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ سب اچھل کر جیپ سے باہر آ گئے۔ اپنا سامان اٹھا لو، عمران نے کہا، اور پھر جیپ میں سے تمام سامان باہر آ گیا تو عمران تیزی کے ساتھ گلی میں مڑتا چلا گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ شہر کی مین روڈ پر آ گئے۔ یہاں بازار کھل گئے تھے۔ عمران کا رخ ایک چھوٹی سی عمارت کی طرف تھا جس کی پیشانی قہوہ خانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کسی قہوہ خانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ قہوہ خانے کا ہال بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند بھری ہوئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی کو اندر آتے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ شاید اسے اتنے سویرے گاہکوں کے آنے کی امید نہ تھی۔ عمران سیدھا کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ طلحہ سے کہو پرنس آیا ہے۔ پرنس؟ عمران نے جواب سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ او پرنس! نوجوان نے حیرت ہوتے ہوئے کہا۔ آئیے میرے پیچھے آ جائیے، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نوجوان نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گیا۔ پھر وہ تیزی سے ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جس میں ٹھیک پڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے اندر داخل ہو کر ان سب کو بھی اندر بلا لیا اور پھر اس نے تیزی سے بیرونی دروازے بند کر دیے۔ کمرے کی اندرونی دیوار پر لگے ہوئے ایک ہک کو کھینچا۔ وہ کھینچتے ہی اندرونی دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی اور اب سیڑھیاں نیچے جاتی صاف نظر آ رہی تھیں۔ سیدھے چلے جائیے، باس آپ کا منتظر ہے، کاؤنٹر والے نے کہا۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ جیسے ہی آخر میں جوزف نے سیڑھی پر قدم رکھا، ان کے پیچھے دیوار بند ہونا چلی گئی۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک دروازہ تھا جس کے درمیان ایک قوی ہک عرب نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ بڑے اشتیاق آمیز نظروں میں آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اسٹین گن پکڑی ہوئی تھی۔ ہیلو! عرب نوجوان نے عمران کے قریب پہنچنے پر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پرنس! عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او پرنس! میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، عرب نوجوان نے آگے بڑھ کر عمران سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ بس مجھ سے ہی گلے ملوگے، میرے پیچھے آنے والے نہ ملے؟ عمران نے کہا۔ وہ کیوں؟ عرب نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر عمران کے پیچھے چولیا کو دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، عرب نے علیحدہ ہوتے ہی کہا، اور پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک بڑے سی میز کے سامنے 7-8 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر عمران نے ایک کرسی سنبھالی اور باقی لوگوں کو بھی کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ نوجوان طلحہ نے بھی میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی سنبھال لی۔ سناؤ پرنس، یہاں تک پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عرب نوجوان نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہوئی، بس 6-7 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں، ایک جیپ تباہ ہو گئی ہے، چوکی پر موجود پولیس کے 2 افراد کو گولی مار دی ہے اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ عمران نے یوں اطمینان بھرے لہجے میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب لوگوں کو ٹریس کر لیا گیا تھا؟ عرب نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پھرتی سے میز پر پڑے ہوئے کاؤنٹر کا بٹن دبایا۔ سالم، محتاط رہنا، چیکنگ پارٹی ضرور آئے گی، عرب نوجوان نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے بٹن آف کر دیا۔ ایسے حالات میں اب کم از کم 1 ہفتہ یہاں رہنا پڑے گا، پورے علاقے کی زبردست پڑتال کی جائے گی، عرب نوجوان نے کہا۔ ارے نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، تم ایسا کرو کہ ہمیں لباس مہیا کر دو اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا تفصیلی نقشہ، باقی کام ہمارا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پرنس، آپ یہاں کے حالات نہیں جانتے، چونکہ قریب ہی ایک بڑا ڈیم زیر تعمیر ہے، اس لیے اس علاقے میں چھپتے انٹیلیجنس اور GP5 کے ارکان پھیلے ہوئے ہیں، آپ یہاں اتنی آسانی سے نہیں گر سکتے، عمران نوجوان نے کہا۔ عرب نوجوان نے کہا۔
وہ دیکھا جائے گا، تم بہرحال ہمارے لیے لباس مہیا کرو، نیاز نہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سرحدی گاؤں کے ارد گرد پولیس اور اعلیٰ حکام کا ہجوم موجود تھا۔ تمام آلات کی اطلاع دے دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گیا اور پھر اسی ہیلی کاپٹر میں GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ باہر آ گیا۔ اس نے ازائے خود تمام موقع دیکھا۔ مجرم کی متعلق مزید کیا کہا گیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے ریڈ 51 سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، مجرم ہماری جیپ میں سوار ہو کر یہاں سے قبراک پہنچے ہیں۔ خالی جیپ وہاں کھڑی ملی ہے۔ راستے میں انہوں نے چوکی کے 2 سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ قبراک کا مکمل طور پر محاورہ کر لیا گیا ہے اور باہر جانے اور اندر آنے والوں پر سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریڈ 5 نے جواب دیا، قبراک کی تلاشی لی جائے؟ کرنل ڈیوڈ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، نہیں جناب، باقاعدہ تلاشی تو نہیں لی گئی کیونکہ قبراک بڑا قصبہ ہے۔ البتہ ہمارے آدمی وہاں مشکوک لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، ریڈ 51 نے جواب دیا۔ اتنے میں GP5 کے مقامی سیکٹر کا سربراہ تیزی سے کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھتا ہوا آیا۔ اوہ، تو کیا طلحہ کو تلاشی لی گئی؟ کرنل ڈیوڈ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ رپورٹ ابھی ملی ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، میں خود اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر وہ مقامی سیکٹر انچارج اور ریڈ 51 کو ہمراہ لیے دوبارہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر قبراک پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کے وائرلیس سے ریڈ 51 اور GP5 کے مقامی انچارج آدمیوں کو ہدایت دے دی گئی۔ اس لیے جیسے ہی ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا، 10 مسلح افراد وہاں موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر روڈ سے کچھ دور ایک چوک کے پاس اترا تھا۔ کیفے طلحہ کو مکمل نگرانی کی جا رہی ہے جناب، اس میں سے ایک نے آگے بڑھ کر موزمانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آؤ دیکھ لیتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر سب کیفے طلحہ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر سب سے پہلے کرنل ڈیوڈ کیفے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیفے میں اس وقت 10-12 آدمی مختلف میزوں پر موجود تھے۔ وہ GP5 کے مسلح آدمیوں کو دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاؤنٹر پر موجود سالم بھی انہیں دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے پھرتی سے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ کرنل ڈیوڈ کی تیز نظروں نے ایک لمحے میں حال کا تفصیلی جائزہ لے لیا، اور پھر اس نے مقامی سربراہ کو حال میں موجود افراد کو چیک کر کے باہر بھیجنے کے احکامات صادر کیے اور خود کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ 5 افراد جو صبح سویرے تمہارے کیفے میں داخل ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سخت لہجے میں سالم سے مخاطب ہو کر کہا۔ 5 افراد؟ جی ہاں، وہ 5 ہی تھے۔ وہ منہ اندھیرے کیفے میں آئے تھے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے، سالم نے بڑے اطمینان بڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ باہر نہیں گئے، یہاں موجود ہیں۔ جلدی بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ تم جانتے ہو GP5 کے سامنے جھوٹ بولنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی حسرت لہجے میں کہا۔ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور 5 افراد، جن میں سے ایک عورت اور 3 نوجوان، ایک حبشی اور 3 نوجوان تھے، یہاں آئے ضرور تھے مگر آدھے گھنٹے بعد واپس چلے گئے تھے۔ جناب، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سالم نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کرنل ڈیوڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ چند لمحے سالم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر مسلح افراد کی طرف مڑتے ہوئے اس نے حکم دیا، اس کیفے کی مکمل تلاشی لو، خاص طور پر اس نظریے کہ یہاں کوئی تہخانہ موجود ہو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کا حکم ملتے ہی مسلح افراد تیزی سے کیفے کی عمارت میں پھیلتے چلے گئے۔ کرنل ڈیوڈ بڑے بے چینی کے عالم میں کاؤنٹر پر انگلیاں بچانے لگا۔ جناب، کچھ پیش کروں؟ سالم نے پوچھا۔ شٹ اپ! کرنل ڈیوڈ نے اسے بڑے بری طرح جکڑ دیا، اور سالم
خاموش ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد تلاشی لینے والوں نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ جناب، کیفے کا چپا چپا نور بجھا کر دیکھ لیا ہے، یہاں کوئی تہخانہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مجرم یہاں آنے کے بعد نکل گئے ہیں، ڈیوڈ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور پھر وہ واپس مڑ گئے۔ کیفے سے باہر آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، پورے قصبے کی کڑی نگرانی کی جائے۔ مجرم اتنی جلدی یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ہر شخص کے شناختی کارڈ چیک کیے جائیں۔ جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی ملے فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ بہتر جناب، ریڈ 51 اور مقامی انچارج نے موزمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور سنو، اس کیفے کی بھی مکمل نگرانی کی جائے۔ ہو سکتا ہے یہاں تہخانہ ہو جو ہم تلاش نہ کر سکے۔ اگر مجھے یہاں پر تو کسی وقت کسی نہ کسی انداز میں یہاں سے نکلنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، مجرم کسی حالت میں یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، مقامی انچارج نے کہا۔ اور اگر کرنل ڈیوڈ واپس اس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اس کی پیشانی سوچ کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ مجرموں نے جس جرأت اور دلیر اندازی سے ریڈ 51 آدمیوں کو گھیرا تھا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مجرم انتہائی خطرناک اور دلیر لوگ ہیں۔ بہرحال اسے یقین تھا کہ وہ جلدی ہی GP51 کے جال میں ضرور پھنس جائیں گے، کیونکہ اسے اپنی تنظیم کی کارکردگی پر مکمل اعتماد تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور عمران ان سب کے لیے میک اپ میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے میں گھنٹی کی تیز آواز گونج اٹھی، اور گھنٹی کی آواز گونجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے طلحہ بری طرح چونک پڑا۔ ہمارے کیفے کی پڑتال شروع ہو گئی ہے، اس نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے تہخانہ انہیں مل جائے گا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ امید تو نہیں کہ وہ اس تلاش کر سکیں۔ بہرحال طلحہ نے فکر نامکمل چھوڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے تلاش بھی کر لیا تو ہم ان سے بھی نپٹ لیں گے۔ عمران نے بڑے مطمئنانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ تیزی سے چلنے لگے۔ وہ اس وقت جوزف کے میک اپ میں مصروف تھا، اور جب اس نے ہاتھ روکا تو جوزف حبشی کی بجائے ایک غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا رنگ گورا ہو چکا تھا، چہرے کے نقش بدل چکے تھے، اور سر پر سنہرے بالوں کو وگ نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ حیرت انگیز پرنس، آپ تو جادوگر ہیں، طلحہ نے تحسس لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم نے دیکھا یہ کیا ہے؟ میں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا سکتا ہوں۔ عمران مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا، جو اب عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی، اور پھر عمران اس کے میک اپ میں مصروف ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ اس کے میک اپ سے فارغ ہوا، کمرہ ایک بار پھر گھنٹی کی تیز آواز سے گونج اٹھا، اور طلحہ نے اطمینان کی ایک طرح سانس لی۔ خطرہ ٹل گیا ہے؟ طلحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹل نہیں گیا، یوں کہو کہ خطرے سے ہم اپنی جان بچا لی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور طلحہ بھی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ کے سامنے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا بیل بجا۔ بس GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ خود چیک کے لیے آیا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ تہخانہ تلاش نہیں کر سکا۔ ویسے ہمارے کیفے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ انٹرکام سے سالم کی آواز ابھری۔ وہ کرنل ڈیوڈ خود آیا تھا؟ طلحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں جی، اس کا ساتھ GP5 کے مقامی سیکریٹ کا انچارج بھی تھا، اور 12 قریب مسلح افراد تھے۔ انہوں نے پورے قصبے میں نگرانی ہمارے کیفے کو مکمل طور پر چیک کیا ہے، سالم نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال تم چوکنے رہنا، طلحہ نے جواب دیا، اور پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ کیا ذرا اسی بات پر کرنل ڈیوڈ بتاتا ہے؟ عمران نے طلحہ سے جواب طلب کر پوچھا۔ نہیں پرنس، آج سے پہلے تو کبھی نہیں آیا، طلحہ نے جواب دیا۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سے میک اپ میں مصروف تھے۔ طلحہ کمرے سے اٹھ کر اوپر کیفے میں چلا گیا تاکہ کیفے کی نگرانی کی تفصیل معلوم کر سکے۔ عمران نے طلحہ کا مہیا کردہ نقشہ نکالا اور درمیانی میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہم گروپوں میں کام کریں گے۔ اس ملک میں ہمارا نام آج سے فلائنگ ڈیڈ ہوگا۔ ہر آدمی کے سامان میں فلائنگ ڈیڈ کے کارڈ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر وہ راہ میں کارڈ ذہن پھیلیں،
پھینکے جائیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ پبلسٹی ہو۔ جولیا اور جوزف کا ایک گروپ ہوگا۔ جولیا اس گروپ کی انچارج ہوگی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کا ایک گروپ ہوگا اور صفدر اس گروپ کا انچارج اور میں اکیلا کام کروں گا، عمران نے کہا۔ انہیں تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، بس جوزف نے کچھ چاہا جو میں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جواب چکیڑتے ہوئے اور جوزف سہم کر خاموش ہو گیا۔ جولیا اور جوزف نے تم یہاں سے شمالی اسرائیل ہوتے ہوئے پہنچو کے راستے میں کوشش کرو کہ ہم چوکیاں ڈیم ملیں، جو بھی چیز نظر آئے اسے اڑاتے دو۔ صفدر اور کیپٹن شکیل جنوبی اسرائیل کا دورہ کر